ثابت ہو۔ مولانا سعد صاحب، مولانا محمد سعد صاحب کے بیانوں کو بار بار سنا گیا، ایک لفظ بھی قابل تردید اور قابل اعتراض نہیں پایا گیا۔ اگر کسی صاحب یا ادارے کو اشکال ہے تو ان کی پوری تقریر کی کلپس دنیا والوں کو سنائیں، الفاظ اور جملے نہیں۔ ہم ایک ایک لفظ کو قرآن اور حدیث اور سیرت کے مطابق حق اور درست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ معترضین اور مخالفین کو چیلنج، ہم ہر قسم کے مخالف گروپس اور علماء کو چیلنج کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کی جتنی باتوں پر اعتراض ہیں، نمبر وار ہر بات کو قرآن اور حدیث اور سیرت کی روشنی میں رد کر کے دکھلائیں۔ بلا دلیل صرف مشائخ اور بزرگوں کا راگ نہ آلاپیے کہ فلاں بزرگ نے یوں کہا اور فلاں نے یوں کہا۔ قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ سب بزرگوں پر مقدم ہیں۔ ہر غلط بات کو باقاعدہ کتابوں کے حوالہ جات سے ثابت کر کے دکھلائیں تاکہ میڈیا پر صحیح باتوں کی ریل پیل ہو، بے سند اور بے دلیل باتوں پر روک لگے۔ تردید بلا دلیل، تقریباً درجن دو درجن علماء اور معترضین کے بیانات اور فتوے 2 سال سے واٹس ایپ پر گھوم رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی تفصیلی رد نہیں لکھا، سوائے اس کے کہ فلاں کا فتویٰ ہے، فلاں کا کہنا ہے، اور کسی نے لکھا بھی تو اپنی طرف سے تبصرے کی شکل میں بلا دلیل کے، یا پھر کام ترتیب سے ہٹ گیا، بیانات میں تبدیلی ہو گئی، قرآن اور حدیث میں تحریف کر ڈالی۔ اس طرح کی باتوں کو الزام تراشی اور بہتان کہتے ہیں۔ یہ کوئی ذمہ دارانہ اعتراض نہیں۔ اہل علم اور اہل قلم تو دلائل سے بات کرتے ہیں، جہلا اور صفحہ دلائل سے بھاگتے ہیں اور اس طرح کی غیر مستند باتیں پھیلاتے ہیں۔ مضمون بڑا ہو تو قسطوں میں تردید کریں، ہر رد نص قرآن اور حدیث اور سیرت پر مبنی ہوں، 2 ٹوک اور کھری کھری بات ہو، ہم انتظار کریں گے۔ یاسین میواتی کا بہتان، یاسین میواتی اس شخص کے نام کے ساتھ مولوی لکھنا علم اور علماء کے نام کی توہین ہے۔ یہ شخص ہر دفعہ مولانا سعد صاحب پر بدفعلی کا الزام اور بہتان لگاتا ہے اور گواہ کے طور پر خود کو عینی شاہد کہتا ہے، مگر اس احمق اور اجہل کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے قرآن نے 4 چشمدید گواہ لانے کو فرمایا۔ اب گواہ نمبر 1 یاسین میواتی اور 3 اور گواہ کون ہیں ان کو پیش کرے۔ اگر یاسین میواتی 3 اور گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر 80 کوڑے کی سزا ہے اور تاعمر اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کا اکیلے شور مچانا اور اسلامی قوانین کے مطالبے کو پورا نہ کرنا توہین احکام شریعت شمار ہو کر یاسین میواتی جھوٹا کہلائے گا، اور پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہا اور توبہ اور رجوع سے انکار کیا تو یہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلامی قانون کو نہ ماننا یا اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنا یا اس کی شکل کو مسخ کرنا، یہ سب کاموں کے کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یاسین میواتی کے معیدین پر فرض عین ہے کہ یاسین میواتی کی گرفت کرے اور اسے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس طرح کے بہتان تراشی سے اسلامی معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے احکامات سے کھلواڑ کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے کھیل منافقین کھیلا کرتے تھے۔ یاسین میواتی میں ذرہ برابر بھی اسلام کا پاس ہے تو قرآن کے اس تقاضے اور مطالبے کو پورا کرے، 3 اور عینی شاہدین پیش کرے۔ اگر پیش نہ کر سکے تو اپنی بہتان تراشی پر مولانا سعد صاحب سے اعلانیہ معافی مانگے، اور اگر معافی نہ مانگے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ یاسین میواتی سے لا تعلقی کا برتاؤ کرے، اسے ملت سے نکال دے۔ اس کے باوجود جو مسلمان بھی اس یاسین میواتی کا ساتھ دے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور اسلام کا دشمن کہلائے گا۔ ان احکامات کو سورہ نور میں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فتنے بازوں کی گرفت فرمائیں تاکہ دوسرے لوگوں کی آنکھ کھلے اور عبرت نصیب ہو۔